حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی لا الہ الا اللہ کے کلمہ کے ذریعے اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ مسند احمد، رقم الحدیث 8353۔ اس حدیث رسول سے معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ایک بار پڑھ لیا جائے اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے کافی ہو جائے، بلکہ بار بار اس کی تجدید ضروری ہے۔ تجدید کلمہ کا مطلب ہے شعور ایمانی کو بار بار بیدار کرتے رہنا، تاکہ آدمی کے اوپر غفلت اور بے حسی کی حالت طاری نہ ہو، آدمی ہمیشہ زندہ اور متحرک ایمان کے ساتھ جی سکے۔ اس حدیث کا ایک اور پہلو ہے جو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے، یعنی اسلام قبل کی چیزوں کو ڈھا دیتا ہے۔ صحیح مسلم، رقم الحدیث 192۔ اس معاملے کا ایک پہلو وہ ہے جو اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جبکہ آدمی کلمہ پڑھ کر مومن بنا ہو۔ اس کا دوسرا پہلو وہ ہے جو بعد کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد بھی بار بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں خدا کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اس وقت مومن کو یہ کرنا ہے کہ وہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر دوبارہ اپنی تنہائیوں میں زندہ شعور کے ساتھ کلمہ ادا کرے۔ وہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ کہہ کر وہ خدا سے دعا کرے کہ خدایا میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھ کو دوبارہ اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے۔ میں نے پھر سے ایمان قبول کیا تاکہ پھر سے میں مومنین و صالحین کی جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ خدایا میں تیرے راستے سے بھٹک گیا تھا، تو میری پچھلی زندگی کو میرے دور جاہلیت میں شامل کر دے اور مجھ کو دوبارہ ایمان و اسلام کی زندگی عطا فرما دے۔ جو آدمی زندہ شعور کے ساتھ ایسا کرے اس کو بار بار نیا ایمان ملتا رہے گا۔ اس تجدید ایمان کے نتیجے میں اس کا وہ حال ہو جائے گا جس کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی نومولود بچے کی طرح معصوم۔ صحیح البخاری، رقم الحدیث 1449۔ مولانا وحید الدین خان، کتاب معرفت۔